تفسیر نعیمی میں اعوذ باللہ کی تفسیر میں تحریر ہے، کسی مصیبت میں دینی و دنیاوی نبی یا ولی یا مرشد یا دنیاوی حاکم کی پناہ پکڑنا اعوذ باللہ کے خلاف نہیں، کیونکہ ان کی پناہ حقیقت میں رب العالمین کی پناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی بارگاہوں میں جانے والا رب سے پھر گیا۔ دیکھو، رزاق اور مددگار رب ہے، لیکن پھر بھی رزق تلاش کرنے کے لیے مالداروں اور بادشاہوں کی نوکری کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے رب کو چھوڑ کر ان کو رازق سمجھ لیا، بلکہ اللہ ہی کے رزق تلاش کرنے اس کے حکم سے ان جگہوں پر جاتے ہیں۔ یہ اس کے رزق کے دروازے ہیں۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے پیڑ کے پاس جانا، بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، نبی کے دامن میں چھپنا، یہ سب اس اعوذ باللہ پر ہی عمل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی پناہ میں جب انسان آ سکتا ہے کہ جب کوئی اس پناہ میں لانے والا ہو۔ جج کی پناہ میں وہ شخص آئے گا جس کو وکیل یا مختار اس کی پناہ تک پہنچائے، تو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے پاس جانا حقیقت میں اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بحث ایاک نستعین اور جاءوک کے تحت آئے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعوذ باللہ کے یہ الفاظ ہونے چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ قرآن پاک میں انہی الفاظ کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھنا بہتر ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ امام سوری اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ هو السمیع العلیم۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح پڑھیے، استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لیکن حنفیوں کو چاہیے کہ پہلی اعوذ پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ پڑھنے میں چند نکتے ہیں۔ پہلا نکتہ، اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوسرا نکتہ، اعوذ باللہ پڑھنے میں اپنی مجبوری اور بے بسی اور رب تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے، اور یہ نفس کے پہچاننے کی پہلی منزل ہے۔ تیسرا نکتہ، شیطان انسان کا دشمن ہے اور رب تعالیٰ انسان کا مولا ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں دشمن راستہ قطع کرتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے کہ اے مولا، تو ہی شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضری فرما لے۔ اور تصوف کی منزل جب ہی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو۔